علی بھائی جاہل عوام کو دعوت دینے سے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ہم ان جاہل عوام کو دعوت نہ دیں تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ ایک دفعہ دعوت دے لیں، اس کے بعد نہ دیں، اس کے بعد دینا منع ہے، حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک بار تو ضرور دینا ہے، حق کے پڑوس ہے، حق کے دوستی ہے، حق کے رشتہ داری ہے۔ اس کے بعد تو نبی الاسلام کو بھی اللہ نے منع کیا ہے، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ڈر جانے والوں کے لیے، اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار سے مراد داڑھی پگڑی نہیں، جو یہ سوچے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا، چاہے وہ کافر بھی ہے، اسے ہدایت مل جائے گی، کیونکہ بعد میں تو اللہ نے فرمایا هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا، جان بوجھ کے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اس کا علاج وہ پھر آگ ہے۔